آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اسم کی ایک تقسیم پڑھیں گے کہ جس میں اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک معرفہ اور دوسری نکرہ۔ اب ان کی تعریفات ہم پڑھیں گے کہ اس میں معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک خاص اور معین چیز سمجھی جائے، یعنی جس لفظ کو اگر بولا جائے تو اس سے ایک معین ایک خاص چیز سمجھی جائے، یعنی وہ لفظ ایک معین اور ایک خاص چیز کو ظاہر کرے، اس لفظ کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کسی چیز کا مخصوص نام ہے، تو جیسے زید، عمر، بکر، خالد، کراچی، پاکستان، تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بولنے سے ایک معین اور ایک خاص چیز سمجھ میں آتی ہے، تو اس کو معرفہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کا نام ہے اسم نکرہ۔ نکرہ وہ اسم ہوتا ہے کہ جو اسم معرفہ کا بالکل متضاد ہے، اس کا الٹ ہے، کہ وہ اسم یا وہ لفظ کہ جس سے ایک عام اور ایک غیر معین چیز سمجھی جائے۔ پھر لفظ ہم بولیں تو اس سے سننے والے کو کوئی عام چیز سمجھ میں آئے، کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پہ کتاب۔ اب کتاب اس کا معنی ہے کوئی ایک کتاب، اسی طرح قلم اس کا معنی ہے کوئی ایک قلم۔ اب کتاب سے کوئی ایک کتاب بھئی وہ کسی بھی فن کی ہو سکتی ہے، کوئی خاص کتاب مراد نہیں ہے، ایک عام کتاب اس سے مراد ہے۔ قلم پین سے مراد کوئی خاص پین نہیں ہے، بلکہ کوئی سا بھی پین یا کوئی سی بھی پینسل ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کو بولنے کے بعد سننے والے کو ایک عام اور ایک غیر معین چیز سمجھ آئی ہے۔ تو اگر لفظ بولنے کے بعد ایک خاص اور ایک متعین چیز سمجھ آئے، معین چیز سمجھ آئے، تو وہ اسم وہ لفظ معرفہ کہلاتا ہے۔ اور اگر لفظ کو بولنے کے بعد اس سے ایک عام اور ایک غیر معین چیز سمجھ میں آئے تو اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب ان کی پہچان کے لیے چونکہ لغت تو بہت بڑی ہے، یعنی عربی لغت ہے، اس کے بہت زیادہ الفاظ ہیں، اب ان کی ہم کیسے پہچان کریں گے بھئی کون سا لفظ خاص ہے، کون سا لفظ عام ہے؟ تو اس کی پہچان کرنے کے لیے اہل لغت نے، یعنی جنہوں نے عربی زبان کے قواعد بنائے تھے، انہوں نے معرفہ کی یعنی جو الفاظ عربی میں معرفہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ لکھے ہوں گے تو ہم ان کا معنی نہ بھی جانتے ہوئے ہم ان کی پہچان کر کے یہ کہہ دیں گے بھئی یہ لفظ معرفہ ہے، تو وہ کل 7 گنوائے گئے ہیں۔ یعنی معرفہ کی پہچان کے لیے 7 قسمیں انہوں نے معرفہ کی بنائی ہیں، کہ 7 قسم کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ عربی زبان میں جس جگہ پر بھی آ جائیں گے ہم ان کو معرفہ شمار کریں گے، اور ان 7 کے علاوہ باقی جتنے الفاظ بچتے ہیں ان سب کو نکرہ شمار کیا گیا ہے۔ وہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں ان میں سے پہلی قسم اسم ضمیر، پہلی قسم کا نام اسم ضمیر ہے۔ بھئی عربی زبان میں جس جگہ پر بھی ضمیر کا لفظ استعمال ہوگا، ضمیر، تو وہ معرفہ شمار ہوگا۔ اب یہ ضمیر ہوتی کیا ہے جی؟ ضمیر وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو کسی کا نام نہیں ہوتا لیکن اس کو نام کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ ایسا لفظ ہوتا ہے کہ جس کو ایک بولنے والا بندہ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، یعنی متکلم بولنے والا بندہ اس کو اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کو سامنے والا جو سننے والا ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک ایسے بندے کے لیے بھی ان الفاظ کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جو موجود نہ ہو، یعنی غائب ہو، غائب کے لیے بھی ان لفظوں کو استعمال کیا جا سکتا ہو لیکن وہ کسی کا نام نہ ہو۔ مثال کے طور پہ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہو، تم، میں، ہم۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے جی کل زید آیا تھا، وہ میرا دوست ہے، اس نے یہ کہا تھا، ہم اکٹھے گئے تھے۔ اب اس میں وہ ہو، اس، ہم، یہ اس زید کے اس آنے والے بندے کا نام نہیں ہے لیکن یہ اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں کہوں جی میں نے یہ کام کیا، اب یہ میں میرا نام نہیں ہے لیکن میری ذات کو
متکلم کو یہ ظاہر کر رہا ہے۔ اس طرح یہ کہا جائے کہ تم نے یہ کہا، اب یہ تم تمہارا نام نہیں ہے، لیکن یہ سامنے والے بندے کو ظاہر کر رہا ہے، سامنے والے بندے کے لیے بولا جا رہا ہے۔ تو جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں کہ جو کسی کا نام نہیں ہوتے ہیں لیکن نام کی جگہ پر ان کو استعمال کیا جا سکتا ہو، اور ان سے بات کرنے والا بندہ بھی مراد لیا جا سکتا ہو، یعنی متکلم بھی ان سے مراد لیا جا سکتا ہو، مخاطب یعنی سننے والا بندہ بھی ان سے مراد لیا جا سکتا ہو، اور ایک غائب بندے کے لیے بھی وہ استعمال کی جا سکتی ہوں، تو ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ عربی میں جیسے لفظ انا جس کا معنی میں، لفظ ہوا جس کا معنی وہ، لفظ انتا جس کا معنی ہے تم یا آپ، لفظ نحنو جس کا معنی ہے ہم۔ تو اب یہ وہ ہو، تم، میں، آپ، تو یہ جو سارے الفاظ ہیں یہ ضمیر کہلاتے ہیں۔ اور عربی میں جس جگہ پر بھی اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں گے، انشاءاللہ آگے وضاحت کی جائے گی بھئی، ان کا پورا سبق ہے ضمیر کا، بھئی کون کون سے الفاظ جو ہیں یہ ضمیر کے ہیں اور کس کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ وضاحت آئے گی۔ تو ضمیر جہاں پر بھی آئے گی اس لفظ کو معرفہ شمار کیا جائے گا۔ یہ پہلی قسم تھی۔ دوسری قسم کا نام ہے اسم علم۔ اب علم کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر نام۔ ہر وہ لفظ کہ جو عربی زبان میں کسی شے کا، کسی جگہ کا، کسی انسان کا اگر نام ہے، مخصوص نام ہے، تو اس نام کو بھی معرفہ شمار کیا جائے گا، اس کو عربی میں علم کہتے ہیں۔ وہ بندے کا نام ہے، وہ جگہ کا نام ہے، وہ چیز کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ بندے کا نام جیسے خالد، جیسے زید، جیسے بکر، جیسے عمر، اور جگہ کا نام جیسے مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بغداد۔ یہ ایسے نام ہیں کہ جو ایک جگہوں کے نام ہیں اور مخصوص جگہوں کے نام ہیں۔ تو اسی طرح کسی بھی شے کا نام ہو اس کو علم کہتے ہیں۔ تو مخصوص جتنے بھی نام استعمال ہوتے ہیں چیزوں کے لیے عربی زبان میں، ان کو اسم علم کہا جاتا ہے، اور اسم علم یعنی نام جو ہوتا ہے یہ معرفہ شمار کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم اسم ضمیر، دوسری اسم علم، تیسری قسم اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جن الفاظ کو کسی شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے اسماء اشارہ عربی میں ہیں انشاءاللہ وضاحت آگے آئے گی۔ تو جو بھی اسم اشارہ ہوگا، یعنی جو بھی ایسا لفظ ہوگا کہ جس کے ذریعے ہم عربی زبان میں کسی شے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی اسم اشارہ ہوں گے ان سب کو معرفہ شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے عربی زبان میں لفظ ھذا اس کا معنی ہوتا ہے یہ، لفظ ذالک اس کا معنی ہوتا ہے وہ، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب یہ ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ، ھذا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ اب یہ ہے وہ، یہ اشارے ہیں، تو عربی کے اندر ان کو ھذا اور ذالک کہتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے ان کو بھی معرفہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسم ضمیر، اسم علم، اسم اشارہ۔ چوتھی قسم ہے معرف باللام۔ معرف باللام یعنی ہر ایسا لفظ کہ جس کے شروع میں الف لام آ جائے۔ اب کوئی سا بھی اسم ہوگا، اگر اس کے شروع میں آپ الف اور لام لگا دیں گے اس لفظ کو کہیں گے معرف باللام، یعنی الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا۔ تو جس کے شروع میں بھی الف لام آ جائے گا وہ لفظ معرفہ کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے نکرہ کی تعریف میں ہم نے مثالیں پڑھی ہیں، کتاب اور قلم، اگر انہی کے شروع میں آپ الف لام کو لگا دیتے ہیں، الکتاب کہہ دیتے ہیں یا القلم کہہ دیتے ہیں، تو پہلے کتاب ان کا معنی تھا کوئی ایک کتاب، کوئی عام کتاب، لیکن القلم کہنے سے اس کا معنی بن جائے گا ایک خاص کتاب، اور قلم ان کا معنی ہے کوئی ایک قلم، لیکن جب آپ اس شروع میں الف لام کو لگا دیں گے تو اس کا معنی بن جائے گا ایک خاص قلم۔ اس کو معرف باللام کہتے ہیں کہ ہر عربی زبان کا وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آ جائے تو اس الف لام کی وجہ سے وہ لفظ معرفہ کہلاتا ہے۔ اور پانچویں قسم ہے اسم موصول، چھٹی معرف بالاضافت، اور ساتویں ہے معرف بالندا۔ یہ تینوں اقسام
بس صرف ان کے نام یاد رکھنے ہیں، بھئی یہ 3 اقسام ہوتی ہیں، انشاءاللہ ان کی مکمل وضاحت آگے آئے گی، کیونکہ اگر ابھی وضاحت کر دی جائے تو پھر ممکن ہے سمجھنے میں مشکل ہو، کیونکہ ان کے پورے ایک چیپٹر ہیں، سبق ہیں ان کے، یعنی اسم موصول کا بھی پورا ایک سبق ہے، تو جو معرف بالاضافت ہے اس کا بھی پورا سبق ہے، معرف بالندا کا بھی پورا سبق ہے، تو ان کو فی الحال نام یاد رکھنے کی یہ معرفت کی اقسام میں شمار ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ جہاں پہ ان کے سبق آئیں گے تو وہاں ان کی مکمل وضاحت کر دی جائے گی۔